السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسلامی عقیدے کو سمجھا دے، اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو بھی واضح فرما دے جن سے کلمہ شہادت ٹوٹ جاتا ہے اور انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید اپنانے والا بنائے اور شرک سے ڈرنے اور ڈرانے، بچنے اور بچانے والا بنائے، آمین۔ میں نے پچھلے درس میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے موضوع پر آپ لوگوں کو پڑھانے، سمجھانے، بتانے کی کوشش کروں گا، اور الحمدللہ احسا اسلامک سینٹر حفوظ کے شعبہ اردو کے درس میں بیٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں اسلامی عقیدے کی، توحید کی، شرک کی، سنت اور بدعت کی سن لیا ہے اور سمجھ بھی گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، یہ موضوع اس لیے پڑھنا اور پڑھانا ضروری ہے تاکہ کہیں نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کسی کے بہلاوے یا پھسلاوے میں آ کر کے ہم شرک جیسے سب سے بڑے گناہ کے کرنے والے نہ ہو جائیں، اور ہم شرک کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، شرک کے قسموں کو اچھی طرح جان لیں، تاکہ انجانے میں بھی شرک نہ ہونے پائے، کیونکہ شرک یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی تھے، جو رسول تھے، جو جناتوں اور انسانوں کے سردار ہیں، جنہیں شفاعت کبریٰ کرنے کی، بڑی شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے، جن سے محبت کو ایمان اور دین ہی نہیں بلکہ جن سے محبت کو جنت میں داخلے کا اہم سبب بتلایا گیا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے اتنا گھبراتے تھے، اتنا بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیرے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں، نبی ہے، رسول ہے، پناہ مانگتے کہ میں جان بوجھ کے شرک کروں یا میں انجانے میں شرک کر ڈالوں۔ تو ہمارے رسول شرک سے پناہ مانگتے تھے، اس کی گمبھیرتا کی وجہ سے، اس کے خطرناکی کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اختصار کے ساتھ مختصر طور پر آپ لوگوں کو شرک کے بارے میں بتلاؤ کہ شرک کیا ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کی خطرناکی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے ہم سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں شرک کا مطلب کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں، یا شرک کا مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں شرک کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز میں دو آدمی حصے دار ہوں اور ان دونوں میں سے کوئی اس چیز کا مستقل مالک نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر یہ چشمے کا کور ہے،
اس میں ہم حصے دار ہیں اور اس چشمے کے کور میں حصے دار ہے عبد القدوس بھائی. تو گویا یہ چشمے کا کور میں کتنے آدمی شریک ہوئے؟ 2 آدمی. اور دونوں میں سے کسی کا مستقل یہ ملکیت نہیں ہے، نہ میں اس کا اکیلے مالک ہوں اور نہ اس کا. یہ عبد القدوس بھائی اس کے اکیلے مالک ہے. تو شرک کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں کے بیچ کوئی چیز شراکت پارٹنری میں ہو اور ان میں سے کوئی اکیلا اس چیز کا مالک نہ ہو. یہ عربی زبان کے حساب سے شرک کا معنی اور مفہوم ہوا. دین کے اندر، شریعت کے اندر شرک کہتے ہیں کہ وہ عبادتیں وہ عبادتیں یا وہ چیزیں جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہوں، وہ عبادت یا وہ چیز بندہ کسی مخلوق کے لیے کرے. سمجھ میں آئی بات؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ وہ ساری عبادتیں یا وہ چیزیں جو خاص ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کے علاوہ جو کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے زیب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے وہ عبادت لائق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے کرے. اس عبادت کے اندر اللہ کی کسی مخلوق کو حصے دار بنانا، یہ ہے شرک. تو شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ عبادتیں یا وہ چیزیں جو خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان چیزوں میں، ان عبادتوں میں اللہ کے کسی مخلوق کو حصے دار بنا لینا، بھاگیدار بنا لینا، شریک اور پارٹنر بنا دینا. یا وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کرنا، یا عبادت میں مخلوق کو اللہ کا بھاگیدار بنانا، یا وہ عبادتیں کسی مخلوق کے لیے کرنا. جیسے مثال کے طور پر نماز ایک اہم عبادت ہے، اس کا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ عبادت خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ. بندہ یہ عبادت ادا کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہے بات کہ نہیں؟ اب ہم نماز پڑھیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور فلاں مخلوق بھی خوش ہو جائے، فلاں آدمی خوش ہو جائے، فلاں فرشتہ خوش ہو جائے، فلاں نبی رسول یا ولی خوش ہو جائے. تو ہم نے اللہ کے علاوہ جن کو اس نماز کے ذریعہ خوش کرنے کی کوشش کی، اس آدمی کو نماز کے اندر جو اللہ کے لیے خاص ہے حصے دار بنایا کہ نہیں بنایا؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ ہے شرک. اب آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک 2 طرح سے ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شرک کی 2 قسمیں ہیں. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی؟ 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 شرک اکبر، بڑا شرک. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ شرک اکبر. اکبر مانے بڑا شرک. اور دوسری قسم ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. تو شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر یعنی بڑا شرک، اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک. یعنی چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے اور بڑا شرک ہوتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے شرک کے 2 بھائی ہیں، ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی. یا شرک کے 2 بیٹے ہیں، ایک چھوٹا بیٹا ایک بڑا بیٹا، ہے نا. اب شرک کی دونوں قسموں کو جان لینے کے بعد پہلی فرصت میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ چاہے وہ چھوٹا شرک ہو اور چاہے وہ بڑا شرک ہو، وہ سب کے سب رانگ ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں اور ہلاک و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. کیونکہ آپ لوگ جان گئے ہیں کہ شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے.
شرک کی دونوں قسموں کا نام جاننے کے بعد آئیے سمجھا جائے اور سمجھایا جائے کہ شرک اکبر کسے کہتے ہیں، بڑا شرک کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اور کیا ہے. سمجھ گئے؟ تو بڑا شرک کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا. عبادتوں کی قسموں میں سے کوئی قسم یا کسی طرح کی کوئی عبادت، اللہ کی عبادتوں میں سے کسی طرح کی کوئی عبادت اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے لیے یا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے کرنا. عبادتوں میں سے شرک اکبر، بڑا شرک، عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت، کسی بھی طرح کی عبادت اللہ کے ساتھ ساتھ کسی مخلوق کے لیے کرنا یا اللہ کو چھوڑ کر صرف مخلوق کے لیے کرنا. دو چیز ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی مخلوق کے لیے کرنا یا اللہ کے لیے نہ کر کے کسی مخلوق کے لیے کرنا. یہ ہے بڑا شرک. جیسے میں نے نماز کی مثال دی، نماز اللہ بھی راضی ہو جائے اور کفیل بھی راضی ہو جائے. لوگ ہمیں نمازی کہا یا نبی بھی راضی ہو جائے، ہے بات کہ نہیں؟ تو بڑا شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادتوں کی میں سے یا عبادت کی قسموں میں سے کوئی قسم یا کسی طرح کی کوئی عبادت جو عبادت خاص ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ساتھ کسی مخلوق کے لیے بھی کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق لیے کرنا، یہ شرک اکبر کا معنی اور مفہوم ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب آئیے شرک کا حکم کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شرک کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہے. حکم کا مطلب ایک آدمی نے چوری کیا، چور کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. یہ حکم ہوا. ایک آدمی جو شادی شدہ ہے اس نے زنا کر لی، اب اس زانی کا پر شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے. یہ حکم کا مطلب میں نے سمجھایا. میں سمجھائے؟ نماز کا حکم کیا ہے کہ وہ اسلام کا رکن ہے اور ہر بالغ پر، مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. رمضان کا حکم کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ حکم میں سمجھا رہا ہوں، حکم کا مطلب سمجھو کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر فرض ہے نا. یہ حکم ہوا. تو شرک کا حکم کیا ہے آپ جان لیجئے. جتنے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جتنے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. ایک چیز. دوسری بات، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو ایسی جگہ پر استعمال کرنا جس جگہ کے لیے وہ چیز نہ ہو. جیسے موبائل کے ذریعہ اگر کسی کا سر توڑا جائے تو یہ موبائل پہ ظلم ہوا، کیونکہ موبائل یہ کسی کے سر توڑنے کے لیے ہتھوڑے کے طور پر نہیں بنایا گیا. وضع الشیء فی غیر محلہ. تو شرک اللہ کی نافرمانی میں سے سب سے بڑی نافرمانی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے اپوزٹ، اس کے الٹا، توحید، اللہ کو راضی کرنے والی عبادتوں میں سے، توحید اللہ کو راضی کرنے والی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے. اور عدل و انصاف میں سے سب سے زیادہ عدل و انصاف توحید ہے. وہ کیسے؟ مخلوق کو، ہمیں اور آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. چنانچہ مخلوق، انسان اور جنات صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، سب سے بڑا اللہ کے ساتھ
عدل و انصاف ہے، اور اپنے پیدا کیے جانے کے اغراض و مقاصد میں سب سے زیادہ انصاف ہے۔ اب یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ اس عبادت میں اللہ کے کسی مخلوق کو شریک کرے، تو یہ سب سے بڑا انیائے، ناانصافی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کی دلیل سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آگے سنیے، اگر کوئی شخص شرک کرتا رہا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی اور شرک سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، شرک کرتا رہا زندگی بھر یہاں تک کہ مر گیا شرک ہی پر، اور مرنے سے پہلے اسے شرک سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اسے قطعاً معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ٹھونس دے گا۔ جیسے ایک کافر اگر پوری زندگی اپنے کفر پر باقی رہا اور مرنے سے پہلے اسلام اس نے قبول نہیں کیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی جب تک بندہ شرک سے توبہ نہیں کرے گا مرنے سے پہلے، اور شرک کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، تو اللہ تعالی قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ اللہ تعالی چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 کے اندر بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس چیز کو قطعاً نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں ہمارے اوپر، انسانوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر اللہ کا یہ پہلا حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجدہ نہ کرے۔ اب جب پہلے ہی حق کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کریں گے اور اسی کوتاہی کے حالت میں اللہ بچائے رکھے مر جائیں گے، تو قطعاً اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جس کے دوسرے گناہ چاہے گا، معاف کر دے گا۔ شرک کی خطرناکی اس سے سمجھیے کہ شرک کرنے والا، خاص طور پر شرک اکبر کرنے والا، یہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا، اور اس کے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کا حکم کافروں کے ساتھ ہوگا، کافروں میں سے اس کا شمار ہوگا، ہے نا، اور اس کی ساری نیکیاں اکارت کر دی جائیں گی، اللہ محفوظ رکھے شرک سے برباد کر دی جائیں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ اللہ اس کی دلیل کہ اس کی ساری نیکیاں اکارت کر دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج عمرے، صدقات و خیرات، بھلی بات کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ساری نیکیاں اگر شرک کی حالت میں مرا ہے تو اس کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ اکارت کر دے گا، برباد کر دے گا، اس کی کوئی ویلو اور کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، سورہ انعام کی آیت نمبر 88 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ شرک کیے یا شرک کرتے رہے تو جو کچھ بھی ان لوگوں نے عمل کیا ہے، نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو برباد کر دے گا، اللہ کو برباد کر دے گا، اکارت کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے شرک پر جو آدمی مرا، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، ہماری ذریت کو، آپ سب کو، وہ قطعاً جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں داخلے کو کون کہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مرنے کے بعد دو ہی چیز ہے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اگر کوئی شرک پر مرا ہے اور مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی شرک سے،
توبہ کی تو اس کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی، وہ جنت میں نہیں گھس سکتا ہے، اور جہنم واجب کر دی جائے گی۔ وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، وہ نفاق اعتقادی والوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ اس کی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ میں دلیل اس لیے ذکر کرتا ہوں، آیتوں کا نمبر اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ جا کر کے آپ لوگ پڑھیں، سمجھیں ترجمہ قرآن اٹھا کر کے، اور قرآن کی آیت ہے، دیکھ لیجیے سب کا ترجمہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا اور شرک سے توبہ نہیں کیا، شرک کیا اور مفہوم نکلا کہ شرک کیا اور اسی شرک پہ باقی رہا، شرک سے چھوڑا نہیں، شرک سے توبہ نہیں کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ کیا مطلب جنت کو حرام کر دے گا؟ اس کے قریب بھی نہیں جانے پائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ بسیرا گھر کہاں بنے گا؟ جہنم، اللہ محفوظ رکھے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور لوگ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ فلاں ہمیں بخشوا لیں گے، فلاں معاف کرا لیں گے، مرنے کے بعد بیٹا قرآن خوانی کر دے گا، مرنے کے بعد بیٹا حج کر دے گا، مرنے کے بعد بیٹا عمرہ کر دے گا وغیرہ، صدقہ تو خیرات کر دے گا، لنگیاں بانٹ دے گا، فقیروں کو کھلا دے گا وغیرہ وغیرہ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، شرک پر مرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور روز قیامت ظالموں کے لیے کوئی مددگار ثابت نہ ہوگا، کوئی مددگار ثابت نہ ہوگا، کوئی اس کو مدد نہیں کر پائے گا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے اور کفر ہی کے حالت میں اس کی وفات ہوئی، باپ کی، بیٹا اسلام قبول کر لیا، تو بیٹا اس کافر باپ کو قیامت کے دن کچھ فائدہ دے پائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کفر لے کے گیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے شرک کا بھی معاملہ ہوگا۔ یہ کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ شرک کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ شرک کے اندر ان چیزوں میں جو چیزیں خاص ہیں اللہ تعالی کے ساتھ، شرک کے اندر ان چیزوں میں، ان عبادتوں میں جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ، ان چیزوں میں بندہ شرک کرنے والا مخلوق کو اس کے ہم پلہ بناتا ہے، اس کے برابر قرار دیتا ہے، اس کی مشابہت دیتا ہے۔ بھائی جس مخلوق کو اللہ کی عبادت میں ہم شریک و ساجدار کر رہے ہیں، اس مخلوق کو اللہ جیسا مان رہے کہ نہیں؟ یا اس مخلوق کے اندر اللہ کا کچھ اختیار مان رہے کہ نہیں مانتے؟ یا جو چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے خاص ہے، کسی اور کے لیے کرنا نہیں جائز ہے، ہم کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی بزرگ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس نبی اور ولی کو اللہ کے ہم پلہ کر رہے کہ نہیں، کر برابر کر رہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، بے مثال ہے، نہ اس کی کوئی مشابہت دی جا سکتی ہے، نہ اس کی کوئی مثال بیان کسی بھی چیز میں۔ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بار بار پڑھنے کے لائق۔ اس لیے یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالی نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کے آیت نمبر 48 کے اندر، 48 کے اندر، کہ جو شخص شرک پر مرا اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا، اور اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے اندر کہ صرف توحید والے کی جان اور مال دوسرے لوگوں پر حرام ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا حق وہاں ہو رہا ہو۔ ناحق توحید والوں کا قتل، توحید والوں سے جہاد، توحید والوں کا مال لوٹنا، یہ حرام ہے۔ البتہ کافر اور مشرک کے جان و مال کا کوئی امان نہیں، ان کا کوئی امان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ذرا قاعدے سے سمجھے گا،
اگر طاقت ہے، قوت ہے، اسلامی حکومت ہے نا، اور اسلامی حکومت کے سربراہ نے اسلامی جہاد قائم کیا ہے، تو ایسی سننے حکم فقتل المشرکین، مشرکوں کو قتل کر دو۔ جب مشرکین کو شرک کرنے والوں کے قتل کرنے کا حکم ہے تو اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، ظاہر بات ہے اس سے قتال جب کیا جائے گا تو اس کا چھوڑا ہوا مال مال غنیمت ہوگا مسلمانوں کے لیے، تو اس کی جان اور مال یہ قتال محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات بہت پہلے بتلائی جا چکی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سوال کو سنا تو صحابہ کرام نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے بتلایا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تو میرے بھائیوں یہ شرک کی خطرناکی ہے، اس لیے شرک کو جاننا سمجھنا اور اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ جان بوجھ کر کے بھی ہم شرک نہ کریں اور انجانے میں بھی شرک نہ کریں۔ اتنا یہ جنجر گناہ ہے، اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شرک یہ کمی ہے، شرک یہ کمی۔ آپ اگر اکیلے ایک کمپنی کھول سکتے ہیں تو اس میں کسی کو پارٹنر بنائیں گے؟ بنائیں گے؟ پارٹنر کب بناتے ہیں؟ جب آپ کے اندر کمی ہو، چاہے آدمیوں کی کمی ہو اور چاہے مال کی کمی ہو اور چاہے جگہ کی کمی ہو۔ کمی نہیں لگی تو بنائیں گے؟ پارٹنر کب بناتا ہے انسان؟ کسی طرح کی کمزوری ہو، کسی طرح کی کمی ہو۔ اور یقیناً شرک یہ ایک ایسا عیب ہے جو اللہ تعالیٰ کو لگانا ہے، اللہ پر ایسا عیب لگانا ہے جس عیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے۔ شرک کمی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا عیب لگانا ہے جس عیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ اس کی دلیل آپ لوگوں کا دماغ بھی کہتا ہے اللہ کے اندر، اللہ کے قدرت میں، اختیار میں کوئی کمی ہے تو اللہ کو پارٹنر کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ دنیا نہیں چلا سکتا، آپ کو روزی نہیں دے سکتا، آپ کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتا، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا اللہ، آپ کو اولاد نہیں دے سکتا اللہ، آپ کو شیطانوں سے جناتوں سے نہیں بچا سکتا اللہ؟ کوئی کمی ہے اللہ کے اندر؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شکتیمان ہے، شکتیشالی ہے اور ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھنے والا کی ہے۔ بتاؤ آپ لوگ میرے بھائیوں، ہے کوئی ایسی چیز جس کے کرنے کی یا چلانے کی طاقت اللہ کو نہیں ہے؟ کبھی اللہ میں، استغفر اللہ۔ دوسری بات، ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ، کہتے کہ نہیں؟ سبحانہ، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، وہ پاک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ دعائے ثنا پڑھتے ہیں تب کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، اے میرے پروردگار اللہ تو پاک ہے، کمی سے بھی پاک ہے، پارٹنری سے بھی پاک ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور شرک یہ کمی ہے اور شرک یہ اللہ پر عیب لگانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس سے بری قرار دیا ہے۔ چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ میں کمی دکھاتا ہے اور اللہ پر عیب لگاتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، اور اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اللہ ہر عیب سے، ہر کمی سے اللہ پاک ہے۔ اور ایک مومن مسلمان،
ایک مسلمان اپنے میں عیب نکالنا گوارا نہیں کر سکتا ہے، اپنے اندر جلدی کمی نہیں محسوس کرتا ہے، وہ مسلمان اللہ کے اندر کمی محسوس کرے، وہ مسلمان اللہ کے اندر عیب لگائے؟ جب اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو ہم کمی والے سے کیوں جائیں گے مانگنے؟ لاؤ کوئی ایسا نبی، لاؤ کوئی ایسا رسول، دکھاؤ کوئی ایسا ولی جو ہر چیز کے کرنے کا باختیار ہو، ہر چیز کا ڈالے، ہر چیز کا ڈالے، جو چاہیے آپ کو دے ڈالے، وہ جو چاہے آپ سے چھین لے۔ ہے کوئی ایسا نبی؟ ہے کوئی ایسا رسول؟ جبریل امین جن کے ہاں کوئی گناہ نہیں، وہ بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جبریل امین، کیا وہ اللہ نہ دینا چاہے تو جبریل امین جو قرآن کی وحی لے کر کے آتے تھے وہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اللہ کسی سے کوئی نعمت نہ چھیننا چاہے، کیا جبریل امین کوئی نعمت چھین سکتے ہیں؟ ہر طرح کا باختیار قادر مطلق کون ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم قادر مطلق سے لو لگائیں گے، ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم کسی مخلوق کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، چاہے وہ مخلوق کتنا ہی قریبی اللہ کا نہ ہو، کیونکہ کوئی مخلوق اللہ کا پارٹنر، حصے دار اور شریک و ساجھیدار ہونے کی صلاحیت اور طاقت قطعاً نہیں رکھتا۔ یہ بات کو ہم سمجھیں، ہے نا؟ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، شرک اکبر، میں نے بتایا تھا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، نمبر 2 شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک، اور شرک کی خطرناک کی چند چیزیں میں نے بتلایا۔ شرک اکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، بڑے شرک کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت طرح کا شرک اکبر ہو جاتا ہے، بڑا شرک۔ چند قسموں کو سن لیجئے، اور انہی قسموں کو میں بیان کروں گا جو اکثر آج بہت سارے لوگوں کے اندر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، لوگوں کا رہنما کہتے ہیں، بہت بڑی بڑی جماعتوں کے سرغنے مانے جاتے ہیں، انہی چیزوں میں وہ شرک کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے، شرک اکبر کی ایک قسم ہے دعا میں شرک کرنا۔ دعا میں شرک کرنا، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ جانتے آپ لوگ نہیں؟ دعا یہ عبادتوں میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت۔ دعا دو طرح سے ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا، یہ بھی دعا ہے۔ ایک دعا ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی تعظیم بیان کرتا ہے، اللہ کی تکبیر کہتا ہے، اللہ کی تعریف پرشنسا کرتا ہے۔ دعا کچھ دعا ایسی جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی دے دے، ہدایت دے دے۔ یہ مانگنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کچھ دعا ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بندہ تعریف کرتا ہے، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا عظمت والا، سبحان ربی العظیم یہ اللہ کی تعریف کرنا۔ سبحان اللہ یہ اللہ کی تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر جو نماز کے بعد 34 مرتبہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دعا عبادت۔ اور آپ دیکھ لیجئے بہت ساری عبادتیں ہیں جن میں چند حرکتوں کے علاوہ دعا ہی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نماز لے لیجئے، چند جسمانی حرکتوں کے علاوہ پوری کی پوری دعا ہے اس کے اندر کہ نہیں؟ تو دعا ہی عبادت ہے۔ اب دعا جو عبادت ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی کرنا، اور وہی دعا اللہ کے کسی مخلوق سے کرنا، یا اللہ کو چھوڑ کر مخلوق ہی سے مانگنا، شرک ہو جائے گا دعا میں کہ نہیں؟
ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی بندے سے وہ دعا کی جو دعا صرف اللہ تعالی سے ہونی چاہیے، اگر کسی شخص نے کسی مخلوق سے کوئی ایسی چیز مانگی جس کے دینے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو مانگنے میں اللہ کے ساتھ اس مخلوق کو شریک کیا نہیں کیا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس جائے، وہیں پر حضرت ابو بکر کی بھی قبر ہے، وہیں پر حضرت عمر کی بھی قبر ہے، یا بقیع الغرقد جو مدینہ کے قبرستان ہے، یا معلّہ جو مکہ کے قبرستان ہے، وہاں پر کوئی جائے، یا کچھوچا جائے، یا براؤں جائے، یا اجمیر جائے، پاٹ پٹن جائے، مزاروں اور درگاہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ولیوں کی قبریں یہاں ہیں، اس قبر پر جائے اور وہ آدمی کہے اے فلاں ولی صاحب، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نظام الدین، اے شاہ معین الدین چشتی وغیرہ وغیرہ، ہمارے بیمار کو شفا دے دے۔ یہ دعا ہوا کہ نہیں؟ ہمارے بیمار کو شفا دے دے، اور ان کو ذرا جگہ دیجیے، ہمارے بیمار کو شفا دے دے۔ بیمار کے لیے شفا مانگنا یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالی ہی شفا دے سکتا ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ ہے کوئی شفا دینے والا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنے کا طریقہ سکھا۔ اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفا اللہ یغادر سقما۔ اب شفا دینے کی طاقت، بیماری دور کرنے کی طاقت، تندرستی دینے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو ہے، چاہے وہ مخلوق فرشتے ہو، چاہے وہ مخلوق نبی ہو اور رسول ہو، چاہے وہ مخلوق کسی نبی کے امتی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ توحید والے ہو، کوئی بھی ہو، کوئی شفا دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ اب اگر ہم جا کے کسی قبر کے پاس، اس قبر میں دفن کیے ہوئے ولی کہہ لو، نبی کہہ لو، رسول کہہ لو، کچھ بھی، اس سے ہم نے شفا کی دعا مانگی، تو جو دعا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اس دعا کے اندر اس مخلوق کو شریک کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ کس میں ہوا؟ دعا میں شرک۔ دعا میں شرک میرے بھائیوں ساتھیوں۔ یا ہم کسی قبر کے پاس جائیں اور کہیں اے قبر والے، یا جو بھی نام لوگ دیتے ہیں، میری فلاں ضرورت پوری کر دو۔ یا ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے مسجد نبوی جب گئے تو وہاں جا کر کے اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کرنا چاہیے۔ ہم مدینہ گئے، مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کیے، وہاں جب پہنچ گئے تو اللہ کے رسول کے قبر پر زیارت کرنے کے لیے گئے، اور ہم ایک رکعہ لکھ کر کے بھیج دیں، یا ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ مدد کریں، ہماری یہ ضرورت پوری کر دے، ہماری یہ پریشانی دور کر دے، تو یہ سب شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا شرک کہ نہیں؟ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے خود دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مسلمانوں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دعا کرتے تھے؟ پریشانیوں کو ٹالنے کی، نعمتوں کے پانے کے لیے کس سے دعا کرتے تھے؟ اللہ سے۔ سارے نبیوں نے کس سے دعا کیا؟ ہمارے نبی نے کس سے دعا کی اور کس سے دعا کرنے کی تعلیم دی؟ اب اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں میں جن میں صرف دعا اللہ تعالی سے کرنی چاہیے، کسی مخلوق سے کرا، کسی ولی سے، کسی نبی سے، کسی قریبی فرشتے سے، تو دعا میں اس مخلوق کو شریک کرتا کہ نہیں کرتا؟ تو یہ دعا میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 106 وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، بڑی زبردست آیت ہے میرے بھائیوں،
معلوم نہیں لوگ قرآن کو کیسے پڑھتے ہو کیسے سمجھتے ہیں، واضح لفظ ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے دعا نہ کرو، ما لا ينفعک ولا يضرک، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ تو جو نفع و نقصان کا مالک ہے اس کو پکارو، اس کی دعائی دو، اس کا نعرہ لگاؤ، اس سے مانگو۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اے نبی پاک ایسا کیا، یعنی اللہ کے علاوہ جو نفع دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، نقصان دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان سے آپ نے دعا کی، ان کو آپ نے پکارا، ان کی آپ نے دعائی دی، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کس میں سے ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور شرک سب سے بڑا، گویا مطلب یہ نکلا، میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ ظلم کا معنی یہاں آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظلم کا، شرک کی تعبیر ظلم سے بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد کو مخاطب کر کے کہا، سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے زیادہ پت بھرشٹ کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ غلط راستے پر کون ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالی کے علاوہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے زیادہ گمراہ، پدبھرشٹ، غلط راستے پر کون ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی ایسے سے دعا کرے، جو اللہ تعالی کے علاوہ کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ پکارتا جا رہا، ان کو پتا ہی نہیں کہ مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ بھائی جو قبر میں چلا گیا اس کو کیا پتا کہ ہم مانگ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں یا گالی دے رہے ہیں، ہے پتا؟ تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایسے سے مانگے جو قیامت تک اس کی مانگ پوری نہیں کر سکتے، اس کی مانگ کو سن نہیں سکتے ہیں، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے کون کیا مانگ رہا ہے۔ جب پتہ نہیں تو دیکھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین، یا جن کو اللہ تعالی کی دعا میں شریک و ساجدار کیا جا رہا ہے، یہی لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ کن لوگوں کے؟ جو لوگ ان سے مانگتے ہیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ لوگ انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت، کیونکہ کوئی ولی اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دے سکتا میرے بھائی۔ اس کے برعکس جس نے سچی نیت سے، سچے دل سے اللہ تعالی سے مانگا، اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی، نہ آسمانی مخلوق، نہ زمینی مخلوق، نہ سمندری مخلوق، کوئی مخلوق نہیں، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی قریبی نہ ہو، جو ہماری اور آپ کی ان دعاؤں کو سن لے، اس پکار کو سن لے جن کے دینے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے ادعونی استجب لکم۔ اب کیا چاہیے بھائی؟ تم مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، مجھے پکارو، میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، جو نہ سوتا ہے، جو موت و زندگی کا مالک ہے،
جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جو اکیلا پالنہار ہے، جو اکیلا معبود برحق ہے، جس کے نام پاک ہیں، جس کے صفات پاک ہیں، اس نے خود اعلان کرتا ادعونی، رحمت اللہ مانگو، سراج مانگو، مجھ سے مانگو، اللہ کہتا عبد القدس مانگو، خواجہ معین الدین مجھ سے مانگو، ابو بکر مجھ سے مانگو، عمر مجھ سے مانگو، عثمان مجھ سے مانگو، ابراہیم مجھ سے مانگو، موسیٰ مجھ سے مانگو، عیسیٰ، سارے نبی کوئی استجب لکم، میں کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ تو یہ دعا میں شرک ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں شرک کرنا اور وہ کام جن کے ذریعہ یا جن کاموں کو کر کے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے، اس میں بھی شرک پایا جاتا۔ اللہ کی عبادت میں شرک، دوسری قسم شرک اکبر کی، اور ان کاموں میں شرک جن کاموں کو کر کے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، چاہے وہ قربت کا کوئی بھی طریقہ ہو۔ چنانچہ وہ عبادت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ ذریعہ، وہ سادھن، وہ حرکت، وہ ایکٹنگ جس کو کر کے اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کی جاتی ہے نا، یہ عبادت یا یہ ادا غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ عبادت میں اور تقرب اللہ میں شرک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیثوں کے اندر آتا ہے، کفار مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان پر جانور ذبح کرتے تھے، بتوں کے لیے نظر و نیاز کرتے تھے، ہے نا، کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جیسا کہ آج بھی یہ چیز ہے، قبروں کے ارد گرد طواف کرنا، طواف یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ طواف یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور طواف کی جگہ کی جائے گی؟ صرف خانے کعبہ کی، صرف خانے کعبہ کی، یا قبروں کو پوچھ پاچھ کر، چھو چھا کر، بوسہ وغیرہ دے کر تبرک حاصل کرنا، یا اسی طریقے سے قبر والے کو پکارنا کہ وہ ہو قبر والا ولی ہماری ضرورت اللہ تک پہنچا دے۔ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ قبر والے سے مانگتے ہیں، یہ عبادت میں شرک ہے۔ اور وہ چیزیں جن کے ذریعے اللہ کی قربت ہے اس میں کہ یہ قبر والے کو پوچھ پاچھ کے تبرک لے کر کے چاہتے کہ یہ قبر والا ہماری یہ ضرورت اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، یعنی اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی مخلوق کو اس طرح واسطہ اور وسیلہ مانگتے ہیں کہ اپنی ہر مراد اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے اسی سے کہتے ہیں۔ پائے جاتے ہیں ایسے لوگ کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ کفار مکہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ مکہ کے کافر لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا زلفی، سورہ زمر آیت نمبر 3، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا لیے ہیں، جو لوگ، آپ کا ولی کون؟ اللہ، اللہ آپ کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا ولی ہے، ولی کا معنی دوست، مددگار۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو دوست بنا لیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی ان مورتیوں کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ان مورتیوں کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیکی بنتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے نزدیکی ہونے کے لیے ان مورتیوں کو واسطہ اور وسیلہ اور سادھن اور سمبند مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مشرک کہا، کافر کہا، جھوٹا کہا۔ تو کسی کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا یا اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذریعوں کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ عبادت اور تقرب اللہ میں شرک ہے۔ شرک اکبر کی تیسری قسم ہے اطاعت اور پیروی میں شرک کرنا، کسی اللہ کے کسی مخلوق کو اطاعت اور پیروی میں شرک کرنا۔ آپ جانتے ہیں ساری مخلوق کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ ہر طرح کا حکم کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دین بنانے کا اختیار، شریعت بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔
کسی چیز کو حلال کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ. یہ سب اللہ کے تحت خاص ہے نا. اب یہ چیزیں کسی مخلوق کو دے دینا کہ فلاں مولوی صاحب بھی حلال کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، فلاں مولوی صاحب بھی حرام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی حلال کرنے کی طاقت، شریعت بنانے کی قدرت ہے نا، اور دین بنانے کا اختیار، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار، یہ کس کو ہے؟ ساری مخلوق کس کے لیے ہے؟ ہر طرح کا حکم کس کے لیے ہے؟ اب کوئی چیز حلال ہے، کوئی اسے حرام کہہ رہا ہے اور ہم اس کی پیروی اس میں کر رہے ہیں، تو ہم نے اطاعت اور فرما برداری میں اس کو شریک کیا. کوئی چیز حرام ہے اور اسے کوئی حلال کرے، یا کوئی چیز حلال ہے اس کو کوئی حرام کرے اور ہم اس کی پیروی کرنے لگے، جبکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار، شریعت بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اللہ. تو یہ ہم نے اطاعت اور پیروی میں شریک کیا. ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر اللہ نے حلال کہا تو ہم حلال مانیں گے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. اگر اللہ نے حرام کہا تو حرام مانیں گے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. دین بنانے کے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ نہیں؟ اب ہم منا لیں کہ احمد رضا خان کو بھی دین بنانے کا اختیار ہے، وہ جو عقیدہ گڑھ لے وہی عقیدہ ہوگا، وہی جو عبادت کا طریقہ ہوگا. نہ، عبادت سازی، دین سازی، شریعت سازی، دین بنانے کا اختیار، شریعت بنانے کا اختیار، حلال کرنے کا اختیار، حرام کرنے کا اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب یہ چیز کسی مخلوق کو دے دے تو یہ بھی اللہ کی اطاعت اور پیروی میں شرک ہے. چنانچہ یہود و نصارہ نے یہی کیا نا. یہودی کے علماء، نصرانیوں کے علماء جو کچھ کہتے تھے وہی وہ کرتے تھے، ہے نا، کہ اگر انہوں نے حلال کر دیا تو حلال سمجھتے تھے، چاہے وہ اللہ نے اسے حرام کیا ہو. اور جو انہوں نے حرام کہہ دیا یہودیوں نصرانیوں کے علماء اسے حرام سمجھتے تھے، چاہے اللہ نے اسے حلال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. میرے بھائیو ہوشیار رہو، ہم قرآن کی پیروی کریں گے، ہم نبی کی سنت کی پیروی کریں گے، کیونکہ قرآن کے اندر دین ہے، نبی کی سنت کے اندر دین ہے. اور قرآن اور نبی کو سنت کو سمجھنے کا انداز اختیار کریں گے جو صحابہ کرام کا انداز تھا، کیونکہ وہی سب سے پہلے مخاطب ہے. یہ نہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے اس کو حرام کہہ دیا تو ہم اس کو حرام مان لیں گے چاہے قرآن و حدیث میں وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے حلال کہہ دیا تو ہم حلال مان لیں گے چاہے وہ قرآن و حدیث میں حرام ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ بکری کے آنت اور پچھونی کو حرام کہتے ہیں. کہاں اللہ کے رسول نے حرام کیا؟ بہت سارے لوگ ذب کو، جس کو سانڈا کہا جاتا ہے، حرام کہتے ہیں، جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کھانے کی اجازت دی. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. جو چیز حرام ہے اس کو حرام کہنے کی طاقت نہیں. درگاہ بنانا، مزار بنانا، قبروں کو پکی بنانا، قبروں پر پھول چڑھانا، قبروں پہ مالے چڑھانا، قبروں پر طواف کرنا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبر والے سے مانگنا، اپنے اور اللہ کے درمیان قبر والے کو واسطہ وسیلہ بنانا، قبر والے سے اس طرح ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، قبر والے سے اس طرح محبت کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، قبر والے سے اس طرح امید کرنا جس طرح توکل و بھروسہ اور امید اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اس کو کوئی غلط نہیں کہتا ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ حرام. جبکہ یہ کیا ہے؟ ناجائز. جبکہ یہ کیا ہے؟ کچھ بدعت اور کچھ شرک ہے. یہودیوں کی عادت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کہے، رب کہے وہ کرو. رب ماننے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو رب کہے وہ کرو. یہ یہود و نصارہ بھی کہتے تھے. ان کے علماء، ان کے پادری، ان کے دینی رہنما جو کہتے تھے اسی کو مان لیتے تھے. اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور سارے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں.
سبحانہ عما یشرکون، یہ یہود و نصارہ اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک و ساجدار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بری اور پاک ہے۔ تو یہ ہوا شرک اکبر کی قسمیں، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو اگلے درس میں انشاءاللہ شرک اصغر اور اس کی قسموں کے بارے میں بتلائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور سارے مسلمانوں کو، ہماری ذریت اور اولاد کو شرک سے بچائے رکھے، توحید کو اپنانے اور توحید کی تقاضے اور چاہت کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر چھوٹے بڑے شرک سے اور چھوٹے بڑے شرک کی ساری قسموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔